السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو میں علامہ صاحب؟ میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب بھائی بہت کہ شکریہ. منصب نبوت اور کمالات نبوت میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں کہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ میں بتانے کی کوشش جزاک کرتا اللہ، ہوں. اس دراصل مسئلے میں رہنمائی اس فرمائیں۔ سلسلے میں ہمارے یہاں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے اور کچھ بلکہ بہت زیادہ غلو اس میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے غلو شامل کر کے بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ رب العالمین نے جب اپنے خاص بندوں کو چنا تو انہیں صرف ایک مقام نہیں دیا بلکہ ایک ذمہ داری دی اور ایک شان اور ایک مرتبت عطا فرمائی اور ایک نور اور ہدایات اور تعلیمات سے نوازا. اور اس طریقے سے جو نور اور ہدایات یا منصب اور مقام جو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہی دراصل منصب نبوت کہلاتا ہے. نبی اور رسول کا فرق کیا ہے؟ ابھی فرحت صاحبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو مختصر طور پر الگ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اسے بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. مگر اس منصب کے ساتھ جو نور علم، حلم اور اخلاق عطا کیے گئے ہیں وہ ہیں دراصل کمال نبوت جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں. دراصل اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہے اس کو یہ تمام کمالات اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اس کا اخلاق بھی بلند ہوتا ہے، اس کا کردار بھی بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس کی اس دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت اور تعلیمات وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے. دوستو بھائیو بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ حج کی 75ویں آیت ہے 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ اس منصب کا کیا فرق ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منصب اللہ رب العالمین کی طرف سے چنا جاتا ہے. یعنی یہ منصب نہ کسی عبادت سے حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ریاضت سے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے. جسے اللہ رب العالمین نے چنا اسے منصب نبوت پر فائز فرما دیا. یہ وہ فریضہ ہے جس کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، شریعت پہنچائی جاتی ہے اور انسانیت کو ہدایت، روشنی اور تعلیمات سے سرفراز کیا جاتا ہے. اور کمال نبوت آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کمال نبوت کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ روحانی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس پیغام کی امانت داری سے لوگوں کو ویسے ہی پہنچاتے رہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اب سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اور یہی وہ کمالات ہیں جن میں صدق، امانت، دیانتداری، عصمت، حلم، شجاعت، علم اور رحمت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. یہ ہے صدق اور عصمت کا اعلیٰ درجہ کہ اللہ رب العالمین اپنے ان چنندہ بندوں کو وہ منصب عطا فرماتا ہے اور وہ صلاحیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان نبیوں کو اور رسولوں کو ملتی ہے جو کہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے پادری، بہت سے راہب، بہت سے یہود و نصارہ کے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان حلم، بردباری، اخلاق
آپ کے عادات، آپ کا ملنا جلنا، آپ کے معاملات کا جائزہ لیتے، بلکہ بعض مرتبہ تو آپ جائزہ نہیں امتحان لینے کے لیے آتے، ایک فرضی ڈیل بنائی جاتی، پھر اس فرضی ڈیل کو توڑ بھی دیا جاتا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دلایا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غصے کو نرمی، حلم اور پیار اور محبت سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو منصب نبوت ایک عہدہ ہے، اور کلامات نبوت اس عہدے کی شان ہے۔ منصب ذمہ داری دیتا ہے، اور کلامات اس ذمہ داری کو جمال بخشتے ہیں۔ جب ہم نبیوں کے ذکر میں آداب کے ساتھ ان کو غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں صرف رسول نہیں بنایا، بلکہ نور، علم، صبر اور اخلاق کا پیکر بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اور آپ کے آبا و اجداد تو سارے کے سارے وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ کو ان کو غصہ آیا حضرت عمر کو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، ان سے ادب اور شائستگی سے ان کو کہیے کہ اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ ادب اور شائستگی سے ہم سے مطالبہ کریں نا۔ تو جب بات ختم ہوئی، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے راہب یہ بتائے کہ یہ جو رویہ تم نے اپنایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو معاہدہ تھا اس سے زیادہ معاہدے کے مطابق کھجوریں اور جو ان کا مال تھا وہ دیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایسی بدتمیزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں کری؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، ہمارے اپنے بزرگوں سے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے یا اللہ کے رسول سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو اس کے حلم میں اور اس کے اخلاق میں، اس کی رحم دلی میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یہ منصب اور یہ اخلاق اور یہ بلند کمالات اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ منصب نبوت اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے، اور کمالات نبوت اس انتخاب کی تجلی ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، پلیز فیل فری، ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔